حدیث کے ساتھ تعلق یہ انسان کے لیے خوش بختی کا باعث ہوتا ہے. پھر لطف کی بات یہ ہے کہ یہ دینی ادارہ جس ادارے میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا حال بیان ہونے والا ہے، اس دینی ادارے کے وہ مسائل کو اللہ تعالیٰ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے دین کی خدمت کرنے کے لیے حکم رکھا ہے، اور ایک عرصہ دراز سے اشاعت توحید و سنت کے ساتھ خدمت اور پھر توحید و سنت کی اشاعت و فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. اس مدرسہ میں پہلے بھی مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. آج اس مجلس میں میرے قریب بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں. ان کی موجودگی میں میرا بیان چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے. بلکہ اس عادت میں شرکت کو میں اپنے لیے مبارک کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ خداوند کریم نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اور آخری کتاب قرآن مجید نازل کرنے کے بعد جب آخری وقت کا تقریباً تو یہ فرمایا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، اپنے احسان کو پورا کر دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے نبی آئے، پیغمبر آئے اور خدا کا دین ہی بیان کرتے تھے، اور کئی سارے پیغمبروں پر صحیفے بھی نازل ہوئے، کئی پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئی، جن میں سے 4 کتابوں کو بڑی شہرت حاصل ہے: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. لیکن یہ اعلان دین کے کامل کرنے کا یہ قرآن مجید میں ہوا. پہلی کتابوں میں شریعت کے مسائل کافی سارے بیان ہوئے، لیکن کبھی یہ نہ کہا گیا کہ آج دین کامل ہو گیا ہے. تو گویا کہ دین کے کامل کرنے کے لیے بھی تدریج کو کتابوں کے لیے اختیار کیا. جیسے آسمان زمین کے پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ نے تدریج کو اختیار کیا، تو دین کے کامل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تدریج کو اختیار کیا. کبھی مادہ بن گیا، کبھی آسمان کی شکل سامنے آ گئی، کبھی زمین کی حیث سامنے آ گئی، کبھی زمین غریبی کے قابل ہو گئی، کبھی زمین کے اندر حیوانات کو پیدا کیا، بچیاں کو پیدا کیا، آسمانوں میں ملائکہ کو پیدا کیا، زمین کے اندر جنوں نے کو آواز دیا. یہ سارا کام
مکہ کے نزدیک 1 سال، تو گویا 6000 سال حضرت مکمل ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ والا سوال اور تسلیمات کا سب سے پہلے وہی نازل کی، لیکن جیسے کہ علماء کا کہنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے 6000 سال بعد 7,000 سال، تو جیسے خلق کو خداوند کریم نے مکمل کیا 6000 سال میں، تو دین کی تکمیل بھی خداوند کریم نے 6000 سال اس کے اختتام پر جو اس کے بعد کی۔ اب ایک ظاہری طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے مولوی کہتے ہیں کہ سارے پیغمبروں کا دین ایک ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات کہنا کہ دین کا اکمال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت نبوت میں صرف ایک دو بات سے پیش کروں گا۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلیمات کے اوپر تورات اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کر دی ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی، نازل کردہ اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ بھی شان بھی بڑی ہے، لیکن کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ کا ضرور نہیں ہے۔ یہ جو آخری کتاب ہے قرآن مجید، اس کی حفاظت کا ذمہ کا ضرور ہو نہیں ہے۔ فرمایا یہ نصیحت کی کتاب ہم نے ہی اتاری اور ہم نے ہی اس کی حفاظت کرنی۔ اسی واسطے آج کئی صحیفے جو انبیاء پر نازل ہوئے، حضرت آدم پر کچھ صحیفے نازل ہوئے، حضرت عیسیٰ پیغمبر پر نازل ہوئے، حضرت ابراہیم پر بھی صحیفے نازل ہوئے، تو کئی سارے صحیفے ان کا وجود نہیں ہوا، کئی ساری کتابیں ان کا وجود نہیں ہوا۔ 4 کتابوں کا وجود تو ہے، تورات، انجیل، زبور، لیکن تورات، انجیل، زبور اپنی اصل شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ صرف یہ کتاب قرآن مجید یہ اپنی اصل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ بعض انگریزوں نے یہ بات کہی، یہ کہنا تو ان کے لیے مشکل تھا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تعبیر ان نے یوں کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحابہ کرام نے جس انداز میں یہ کتاب سنی ہے، اسی انداز میں آج تک یہ کتاب معروف ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کی زبان کی بات کہتے ہیں، ہمارے نزدیک نبی علیہ السلام کی زبان سے ادائیگی ہوئی، لیکن یہ نازل کردہ کلام جس کا ہے اللہ ہے۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے لیا۔ قرآن مجید بالکل معلوم ہے، تحریف لفظی قرآن مجید کے اندر آج تک نہیں ہو سکی۔ البتہ تعریف میں بھی کبھی کبھی کچھ لوگ کرتے ہیں، تو جب تعریف میں بھی کی جاتی ہے تو خداوند کریم ہر دور میں ایسے مجدد، ایسے علماء مبارکین پیدا کر دیتے ہیں جو لوگوں کی محض تعریف کو ختم کر کے اصلی شکل جو قرآن مجید ہے، اصلی معنی اس کی بیان کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے معانی کے اندر تعریف کرنے والے دنیا موجود ہیں، لیکن اصل آتا ہے اور اصل معنی بیان کرنے والے علماء مبارکین بھی موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ایک انسان کو ذکر کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی میں بھی تعریف کی اور شاید آپ سن کر حیران ہو۔ میرے خالو جان یہ دینی علم حاصل کرنے کے بعد دہلی کے اندر رہے، وہاں ہی پڑھاتے رہے۔ پنجاب کے حالات کو ان کو علم نہیں تھا۔ پاکستان پڑھنے کے بعد جب وہ پنجاب میں آئے تو پنجاب میں تو ایک مسجد کے خطیب ہو گئے، پڑھنا پڑھانا ختم کر دیا، مجھے بھی ہو گئے تھے۔ تو بعض اوقات مسجد کے خطیب سے جو مولوی صاحب آتے کہتے ہیں کہ میں نے بیان کرنا مجھے اجازت دی، تو ایک مولوی صاحب نے
یہی بیان کیا کہ تحقیق نہیں میں بشر تم جیسا، تو کہتے تھے مجھے ڈراؤنا پڑتا، میں نے کہا موسیٰ جی کیا کرتے ہیں پرانے دن کی آج تمہارا بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ قرآن مجید کے فرقان کی تاریخ ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اس تعریف کرنے والے کے ذہن میں یہ بات نہ آئی۔ اب اگر بات کو سنیں، اگر کسی مثبت چیز کو پکا کرنا ہو اور اس کی تحقیق کرنی ہو تو تحقیق کا یہ بے شک الگ آتا ہے، لیکن اگر کسی منفی چیز کی تحقیق کرنی ہو تو ہر بھی چلاؤ استعمال ہوتا ہے، تحقیق کا یہ بے شک الگ استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہاں اتنا زمانہ اس نے تحقیق کیا، آگے ماں کا معنی کر دیا نہ والا کہ تحقیق نہیں، تو اگر یہاں نبی والی بات تو معنی یہ ہونا نہیں تھا ہر کس صحیح ہے بشر تم جیسا، لیکن اس کو یہ سمجھ نہ آئی کہ میں ایک منفی چیز کو بیان کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ تحقیق کے لفظ کر رہا ہوں۔ تو بات کر میں بھی تعریف پرانے مجید کے اندر کرنے والے ہیں، لیکن خدا کریم ہر زمانے کے اندر ایسے دیندار علماء کھڑے کر سکتے ہیں جو میں ان تعریف کا جواب دوں۔ ایک مسلمان کے لیے قرآن مجید کے بعد نمبر 2 سرور کائنات اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ترجمان وحی سے جو ارشادات حاصل ہوئے یا جو آپ نے کام کیے جس کو وہی خبری کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے، تو مسلمان کے لیے قرآن مجید کے بعد کی اور اللہ کا حکم ہے ابھی اب قرآن مجید پر ہاتھ صاف کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ نے اس کی بات کا ذمہ لیا اور اس کے ساتھ خدا نے پیدا کر دیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے اوپر کئی سارے لوگوں نے ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مسلمان کے سامنے جب یہ بات آ جائے قال رسول اللہ تو مسلمان کی گردن گھٹ جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے میں اسے چھوڑوں اور اس کو مانوں۔ کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کی ذمے جھوٹی حدیثیں لگانے اور یہ بات پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصہ بعد شروع ہو گئی۔ اب جھوٹی حدیثیں نبی علیہ السلام کی ذمہ لگ رہی تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ ایک آدمی اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن حافظہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جو بات وہ ذکر کرتا ہے وہ پوری ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایسا بھی ہونا چاہیے۔ تو باہر کیا علماء کو توجہ پیدا ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو غلط حدیثیں لگائی جا رہی ہیں یا شاذ اور منکر حدیثیں جو بیان کی جا رہی ہیں، تو امت مسلمہ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق یہ جو غلط رویہ اختیار کیا گیا اس کا توڑ کیا ہے، تو اس کا توڑ کرنے کے لیے علماء نے یہ کام کیا کہ جو لوگ حدیثیں بیان کرتے تھے ان کے حالات کتابوں کے اندر لکھ لے کر پھیلانے شروع کر اور یہ بتانا شروع کر دیا کہ فلاں بندہ جھوٹ بولا کرتا ہے، فلاں بندے کا حافظہ کم ہے، فلاں بندے کا زمانہ فلاں ہے اور وہ جس استاد سے باتیں نظر کرتا اس کے ساتھ کی ملاقات ہی نہیں ہے۔ تو ایک خالی جال ہو گیا جس کو اسماؤ کی جال کا فن کہتے ہیں، اور جتنے لوگ بھی حدیثیں بیان کرنے والے تھے ابتدائی دور میں ان سب کے حالات کتابوں کے اندر دیکھ دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، محنت ہوگی، وقت مانی ہوگی، لیکن ہر ایک حدیث کے بارے میں یہ تحقیق کرنے کے لیے کیا اس حدیث کے سارے اجازت سکھا ہیں یا سکھا نہیں، تو آدمی کو اسماؤ اجازت کی کتابوں کے اوقات ہونے پڑتے، تو یہ میرے لیے کام تو کیا، لیکن جو انسان کی بڑی دقت کی تکلیف تھی۔ ایک موقع پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات کہی ہے، کاش احادیث صحیحہ کا مجموعہ کو اللہ کا نیک بندہ بیان کرتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی حدیث قبول کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لیتے،
ابو حنیفہ نے یہ بات کہی، اس مجلس میں حافظ کی 7 دن بعد ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ کی شاگرد ہے، وہ اس مجلس کے اندر موجود ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات جم گئی کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی بڑی پتہ کی بات نہیں ہے، کون سی والے 100 سال کی کتابیں اور حدیثوں کو پکڑنے کی محنت کرے۔ تو انہوں نے پھر ایک موقع پر یہ بات کہی، اس موقع پر حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ موجود تھے اور یہ کہا اے کال کو بندہ تیار ہو جائے جو احادیث صحیحہ کا پورا تیار کر کے امت مسلمہ کے سامنے پیش کر۔ جب حافظ کی 7 دن کا میں نے یہ بات کہی تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ان کے دل میں یہ بات جم گئی اور انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ میں نے احادیث صحیحہ کا مجموعہ امت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس سے پہلے حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے موقع دے کر حدیث صحیح کی تو تھی، لیکن موقع کے اندر تھوڑی سی زیادہ تر وہ بھی کر سکتا۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری میں 16 سال بنائے اور یہ جو احادیث صحیحہ کا مجموعہ ہے یہ امت کے سامنے پیش کر کے امت پر ایک سامنے تقسیم کیا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی نرینہ اولاد کو دی، لیکن اس کے باوجود آج تک ان کے نام لیوا دنیا کے کونے کونے کے اندر موجود ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ نرینہ اولاد ہو تبھی آدمی کا نام باقی رہتا ہے، جو آدمی خدا کے دین کی خدمت کرتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کی خدمت کوئی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ 4 سال کے عالم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ڈنگا بڑھ رہا۔ تو حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کی نرینہ اولاد کوئی نہیں، لیکن میں بھی اولاد ہوں جو ان کی کتاب سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ان کو بچپن میں بہت کہتے ہیں کوئی حفظ و حفظ الحدیث اس سے بس میں بھی چھوٹا بچہ تھا، میرے دل میں یہ بات اللہ نے ڈال دی کہ حدیثیں یاد کرنی چاہیے، تو بچپن سے انہیں حدیثیں یاد کرنی شروع کی تھی اور پھر حافظہ کے مطابق کس دن بتا کر دیا تھا۔ بہت زیادہ حافظہ آپ نے اپنے اساتذہ سے حضرت امام بخاری کی زندگی کے حالات پڑھے ہیں، لیکن یہاں پر آپ بھی بیٹھے کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے حافظے کا ایک واقعہ ذکر کرتے بات کو آگے چلانا۔ حضرت امام بخاری کے حافظے کا چرچا دور دور علاقوں میں ہونا شروع ہو گیا کہ بڑے حافظ ہیں، تو بغداد میں حضرت امام بخاری تشریف لے گئے۔ بغداد علماء کا بڑا مرکز رہا ہے، اس کے بارے میں کئی باتیں کہی جا سکتی ہے لیکن وہ نہیں ہے۔ تو بغداد کے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امام بخاری کے حافظے کا امتحان کرے۔ کیسے؟ تو 10 بندے امتحان کرے، ایک آدمی نے بھی 10 میں بیٹھے چن دی اور وہ جو 10 میں بیٹھے چنی ان میں تبدیلی اور تغیر کیا اس انداز سے کہ کہیں سند اور ہے اور مدد اور ہے، کہیں استاد کی جگہ شاگرد کا نام، شاگرد کی جگہ استاد کا نام، اس طریقے سے وہ تبدیلی کر کے ایک شخص 10 چیزیں یاد کی کہ میں یوں پیش کروں گا، میں پوچھوں گا امام بخاری سے کہ کیا یہ حدیث ٹھیک ہے، دوسرے کی 10 یاد کی تو گویا کہ 10 100 حدیثیں مغل کی یاد کی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو بتا دیا گیا، پوچھا گیا تو ایک کھڑا ہو گیا، اس نے ایک روایت اپنے طریقے کے مطابق خود سے پڑھائی ہوئی تھی، وہ پڑھی تو امام بخاری نے کہا کہ نہ میں دوسری پھر دوسری پڑھی گئی، تیسری پڑھی گئی، اس نے 10 پڑھ کر ختم کر پھر دوسرا کھڑا ہو گیا، اس نے بھی 10 پڑھی۔ امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ کچھ لوگ تو سمجھ گئے کہ کیونکہ خبر حدیث پڑھی جا رہی ہے اس بات سے امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن کچھ لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ شاید امام بخاری کے ذہن میں یہ حدیثیں نہیں، لیکن جب وہ 100 حدیثیں پڑھی گئی تو پھر امام بخاری کھڑے ہو گئے اور میں نے پہلا دیا
ادھر پہلی حدیث کیوں پڑھی تھی نظر نہیں، دوسری حدیث کیوں پڑھی تھی نظر نہیں ہوا ہے، تیسری حدیث کیوں پڑھی تھی. آپ نے جتنے حضر رائے ہونا کہتے ہیں کہ صحیح حدیثوں پر یاد ہونا یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن 100 حدیثیں ایک مجلس میں 10 آدمیوں سے سن کر تو ہر ایک بات ہوتی اس میں جو کمی پیشی تھی اور غلطی تھی اس کو واضح کرنا ساری 100 حدیثوں کا. تو اس بات کو جب ہم معلوم کرتے ہیں تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں. اب امام بخاری کا حافظ ہے وہ قابل قدر ہے اور امام بخاری کا علم ہوتا ہے تو خداوند کے لیے بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں پر اختلاف کیا ہے. ابھی یہاں اختلاف کی باتیں ہو رہی اور الحمدللہ تعالیٰ اشاعت فرید و سنت کے جو علماء اور معمول صاحبان ہیں اور ان کی تعلیم میں وہ ہمیں ہے رات دن ایک کر دیا اور اچھے انداز سے سبق پڑھائے اور مبارکباد کے مستحق ہے. مدرسہ کی وہ میں آ رہا تھی جنہوں نے انتظام کیا اس مدرسے میں دورہ ہے حدیث کا. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کی ذکر کر دوں کہ آپ فارغ ہو گئے گروپ میڈیا آپ نے اب آپ کی بڑی بڑی ذمہ داری ان ذمہ داریوں کا احساس